اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میرا نام ڈاکٹر محمد عمران خان ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نالج ایولیوشن۔ تو ناظرین، کافی عرصے بعد میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں پھر شارٹس کی صورت میں ریٹن فارم میں کمیونیکیٹ کرتا رہا۔ تو لیکن اب آج کا جو ٹاپک ہے وہ ماشاءاللہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جب کافی کانسیپٹس میرے مائنڈ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اگر بول کے ایکسپریس کرنا پڑتا ہے تو پھر میں اس کے لیے پھر وائس ریکارڈنگ وغیرہ کر لیتا ہوں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے ناظرین، یہ بیسیکلی ہے کہ وہ ڈیجیٹل خلافہ کی ہائرارکی کیا ہوگی، اس کو اپریٹ کیسے کیا جائے گا، اس کا آرگنائزیشنل سٹرکچر کیسا ہوگا۔ یا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ڈیجیٹل خلافہ جو آنی ہے تو وہ کس طریقے سے آئے گی، تو اس کا سٹرکچر کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ہم بیسیکلی یہ کانسیپٹ ہے اور اس میں بیسیکلی میں نے آج یہ بتانا ہے تاکہ لوگوں کے مائنڈ میں خلافہ کے حوالے سے ریلیٹڈ جتنے کویسچنس ہیں تو ان کا سلوشن ان کو مل جائے اور وہ دیکھیں کہ جس طریقے سے خلفائے راشدین نے ماشاءاللہ ایک ایسا آئیڈیل نظام بنایا جس سے 3 براعظموں تک اسلام پھیلا، تو یہ اپنے سسٹم کی بیوٹی کی وجہ سے بیسیکلی اسلام کے یا بزنس کرنے کے جو ان کی گائیڈ لائنز تھیں، اصولاً ہمیں اسلام کے جو بیسک پرنسپلز ہیں قرآن و سنت کے پہ چلتے ہوئے ہی ہم ایک آئیڈیل سلوشن کی طرف نکل سکتے ہیں۔ تو میرا یہ ریکارڈنگ کا آج مقصد ہی یہی ہے کہ اسلامک پرنسپلز کو بھی ذہن میں رکھیں، اس دنیا کی جو بزنس کے رولز ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھا جائے اور ٹیکنالوجی اور اسلامک پرسپیکٹیو سے ایک آئیڈیل سلوشن دیا جائے جس میں پوری دنیا آپریٹ کرے اور ماشاءاللہ یہ ساری دنیا ترقی کرے اور سارے اس میں ایکول شیئر ہولڈرز ہوں اور سارے اس سے مستفید اور اس کی برکتیں ہی برکتیں ہوں ماشاءاللہ۔ تو جو میرے مائنڈ میں کانسیپٹس ڈیولپ ہوئے ہیں، تو میں جس طریقے سے پہلے بتایا کہ ورڈ میں نے ایک شارٹ شیئر کی ہے آلریڈی یوٹیوب چینل نالج ایولیوشن میں، کہ یہ دنیا بیسیکلی اگر اس کو ہم ایک ایگزامپل لیں، دی ورلڈ بگیسٹ اسٹاک مارکیٹ ڈیجیٹل اسلامک، تو یہ اللہ کی بیسیکلی اسٹاک مارکیٹ ہوگی۔ اور اگر ہم اس دنیا میں اگر اسٹاک مارکیٹ کی ایگزامپل لیں تو اس میں ڈفرینٹ کمپنیز ہوتی ہیں، اس میں اونرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کے نیمز ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور اس میں کچھ کمپنیز انلسٹڈ ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی، اور پھر ٹاپ 100 انڈیکس کو دیکھا جاتا ہے، ٹاپ 100 جو ڈیولپ کر رہی ہیں کمپنیز، ان کی اوورآل ریٹنگ کو دیکھا جاتا ہے، پرفارمنس کو، تو اس کی بیس پہ 100 انڈیکس اور یہ ساری چیزیں ان کے جو پوائنٹس ہیں ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور ڈیولپمنٹ کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ کیونکہ آئیڈیل نہیں ہے، میں نے اس میں پہلے بھی ایک لیکچر دیا تھا کہ اسٹاک مارکیٹ میں یہ جو کیپٹلزم ہے یا سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ بڑے بڑے جو کیپٹلسٹ ہیں تو ان کو نکالنا پڑے گا اور اللہ کی حاکمیت کو بیسیکلی قائم کرنا پڑے گا۔ تو وہ ان گائیڈ لائنز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے ذہن میں جو مائنڈ میں کانسیپٹ آیا کہ اس میں اگر ہماری جو ڈیجیٹل خلافہ ہوگی، یہ بیسیکلی ایک اس کو آپ کہہ لیں ڈیجیٹل اسلامک بزنس ویلفیئر سٹیٹ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ پھر اگر ایک سٹیٹ پہ چاہے امپلیمنٹ کریں یا پوری دنیا پہ الٹیمیٹلی امپلیمنٹ کریں گے، اور اسلام ماشاءاللہ ایک دن پوری دنیا میں اپنی بیوٹی کی وجہ سے انشاءاللہ ڈیولپمنٹ کی وجہ سے پھیل جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس میں یہ ہے کہ جی جتنی، کیونکہ یہ تمام اس میں مالک اللہ ہوگا اور اللہ کی نظام کو ڈیجیٹل خلافہ چلائے گی، اور ڈیجیٹل خلافہ میں سلیکٹڈ مومنین ہوں گے، مسلمز ہوں گے، جن کا آپ بے شک پریویس ڈاٹا نکال لیں، جو تقویٰ بیسیکلی ان کا بنیاد ہوگی۔ اور اس میں ڈیجیٹل خلافہ اور جتنے بھی نیچے مومنین ہوں گے، جتنے بھی بزنسز ہوں گے، اور وی آل ول بی ان دا فارم آف وی ول ورک
in the form of employees and the partners with Allah ماشاءاللہ. تو superiority اور اتھارٹی اور حکمیت بیسیکلی اللہ کی ہوگی، اور ہم سب امپلائی کے ذہنی طور پہ امپلائی کے طور پہ اپنے آپ کو کنسیڈر کریں گے. تو اس طریقے سے ہم نے یہ نظام انشاءاللہ چلانا ہوگا. تو اس میں بیسیکلی ہوگا کچھ یوں کہ یہ جتنی کمپنیز ہیں، چاہے بڑی ہیں، اسمال سائز، میڈیم ہے، یہ ساری اکٹھی ہو جائیں گی انشاءاللہ. یہ ساری ایک ہو جائیں گی کیونکہ اس میں اونر ایک اللہ ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے اس کو ہم انشاءاللہ اس طریقے سے مینیج کریں گے. تو یہ اس میں باقی سارے امپلائیز ہو جائیں گے اس کے، اور اس کو ہم اس طریقے سے مینیج کریں گے. تو اس میں جو یہ بیسیکلی اس کو کمپنی آپ کہہ لیں، اللہ کی پبلک کمپنی کہہ لیں اس کو، جس میں جو کہ مسلمز سے اور اللہ کی بیسیکلی حاکمیت ہوگی. تو یہ اس کو کوآپریٹو سوسائٹی بھی ڈیفینیٹلی کہہ سکتے ہیں. یہ اس میں بھی سارے مل کے بزنس ایکٹیویٹی کریں گے، اور بزنس کیونکہ سنت ہے، اور جو پروفٹ ارن ہوگا وہ دوبارہ ہی ہماری ڈیولپمنٹ پہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا ان دا فارم آف ڈیویڈنڈ کہہ لیں، پروفٹ کہہ لیں، سیلری کہہ لیں. تو اس میں میری ایک ہی کمپنی ہوگی اور تمام ماشاءاللہ اس میں اتنی آئیڈیل ہوگی کہ فیسینیٹ کرے گی سب کو، کہ سارے اس کا حصہ بن جائیں گے، اور پوری دنیا مل کے انشاءاللہ یہ کمپنی کو آپریٹ کرے گی. تو اس میں مینجمنٹ جس طرح ہم ایک کمپنی کی کرتے ہیں یا گروپ آف کمپنیز میں پھر اوپر سے ایک کمپنی کو مینیج کیا جاتا ہے، تو اس طرح یہ ساری کمپنیز کو اگر ہم مرج کر لیں، چاہے وہ اسمال، میڈیم یا لارج انٹرپرائزز ہوں، تو مل کے ایک کمپنی بیسیکلی ہم بنا سکتے ہیں اس کو، ایکسکیوز می. اور اس کے جس طریقے سے آرٹیکلز آف ایسوسیشن ہے، میمورنڈم آف ایسوسیشن ہے، اس کا پراسپیکٹس ہے، تو یہ بیسیکلی قرآن و سنہ کی روشنی میں ڈرائیو کیا جائے گا. اور بیسیکلی آرٹیکل آف ایسوسیشنز کے اندر رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، یہ سب قرآن و سنہ کی روشنی میں بنائے جائیں گے انشاءاللہ. اس کے آبجیکٹیوز بھی اور قرآن و سنہ کے حوالے سے ہی ہوں گے، اور فیئر ڈیلنگ ماڈل اسلامک جو میں نے بتایا، اور سب ایکول ہوں گے اور اللہ کی حکمیت ہوگی. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا جائے گا انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے جو میمورنڈم آف ایسوسیشن ہے، یہ بیسیکلی فیس آف دا آرگنائزیشن ہے. تو اس میں مشن کیا ہو اس کمپنی کا، یا اوورال ورلڈ لیول پہ یہ اگر ایک آرگنائزیشن ہو انشاءاللہ، اسلامک آرگنائزیشن، بزنس ایز ویلفیئر آرگنائزیشن، تو اس کا مشن بھی میں نے آلریڈی بتا دیا، ویژن بھی بتا دیا. ٹھیک ہے جی. تو یعنی قرآن و سنہ کو فالو کر کے ہم نے پوری ہیومینٹی کو سرو کرنا ہے، اور الٹیمیٹلی 2030 تک ہم نے، یا اس کے آس پاس ہم نے اس دنیا کو جنت بنا دینا ہے پوری یونیورس میں انشاءاللہ. کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو ہم بیسٹ پاسیبل جو نالج ہے، اور یہ ایولیوشن نالج بیسڈ ہوگا، ڈیجیٹل اسلامک نالج بیسڈ ایولیوشن. تو یہ سارے کانسیپٹس میں تقریباً انٹروڈیوس کر چکا ہوں اپنے یوٹیوب چینل میں. تو یعنی یہ ایک ایسی کمپنی ہوگی جس کا کوئی کمپیٹیٹر ہی نہیں ہوگا الحمدللہ. تو یہ ایک کمپنی ہوگی، اور ہم سب مل کے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ. اور یہ اللہ کی ورلڈ بگیسٹ اس دنیا کی اسٹاک مارکیٹ ہوگی انشاءاللہ. اور اس میں بیسیکلی ساروں کا ایکول شیئر ہوگا ان دا فارم آف انرجیز، ایفرٹس. ٹھیک ہے جی. اور سارے مل کے محنت کریں گے اپنے اپنے لیول پہ، اور جو بھی جس کے پاس کوئی اسکل ہے، اور وہ ہاتھ پاؤں طاقت اور عقل رکھتا ہے، اور چاہے وہ ان پڑھ ہے چاہے پڑھا لکھا ہے، تو سب کی پھر ایکولی سیلریز ہوں گی انشاءاللہ، ڈیویڈنڈ اس کو کہہ لیں. تو یہ سارے ماشاءاللہ ایک زبردست کانسیپٹ ہوگا، اور اس کو ہم اس طریقے سے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. تو اس میں یہ ہوگا کہ جی ہم نے بیسیکلی اس کانسیپٹ کو لے کے چلنا ہے، اور
اس میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر میمورینڈم آف ایسوسیشن میں جو فیس آف اینی آرگنائزیشن ہوتا ہے تو اس میں نیم بے شک اس کمپنی کا آپ اسلامستان رکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ میں نے اس پہ آئیڈیلی جو مسلم سے مل کے بنے اور جو اس کو ڈیجیٹل خلافہ ہوگی وہ بیسیکلی چلائے گی۔ اور اس کو کیسے چلائے گی، یہ آئیڈیلی اگر آپریشنل لیول پہ اسٹرکچر دیکھ لیں کہ ہم پوری دنیا کو دیکھ لیں، سی ای او بیسیکلی اللہ ہو، اور جو خلیفہ ہو یا امیر المومنین ہو، یا آن لائن یا آف لائن، فزیکلی یا ڈیجیٹلی اس کو مینیج کریں، کیونکہ ہم سب اللہ کے امپلائیز ہیں، تو وہ ایک ہائرارکی اپنی آسانی کے لیے ہم بنائیں گے، لیکن بیسیکلی کام سارا اللہ چلا رہا ہوگا انشاءاللہ، اور ہم اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہوں گے انشاءاللہ ایز امپلائیز۔ تو اس دنیا پہ کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے، تو ہم قرآن و سنت پہ چلیں گے تو اللہ کی پوری مدد شامل ہوگی، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ماشاءاللہ پارٹنرشپ کی شکل میں اور امپلائیز کی شکل میں فائنینشلی بھی، اور جب اللہ پہ بھروسہ کریں گے اور ساری ایفرٹس اللہ کے لیے، اللہ کی چیزوں، دنیا کی چیزوں کو اللہ کی امانت سمجھیں گے، تو آئیڈیلی ہم اس کو انشاءاللہ مینیج کر سکیں گے۔ تو اس میں بیسیکلی اگر آپ دیکھ لیں آپریشنل لیول پہ، اس کے اندر جس طرح کوئی بھی آرگنائزیشن کمپنی ہوتی ہے، اس کا مارکیٹنگ، فائنانس، پروڈکشن، آئی ٹی، آر این ڈی یا اسلامک ڈپارٹمنٹ بھی ایک بنایا جا سکتا ہے، جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو گائیڈ کرے کہ کیا کرنا ہے، کیا قرآن و سنت کے کوڈ آف کنڈکٹ کے حساب سے، جس کو آپ آرٹیکلز آف ایسوسیشن بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس طریقے سے انشاءاللہ ہم اس کو آئیڈیلی مینیج کریں گے، اور اس میں ہم ایک آپس میں ریسرچر بیٹھ کے جس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں میکسیمم پاسبل ڈپارٹمنٹس کون سے بن سکتے ہیں اس کمپنی کے، تو اسی کے انڈر پھر ساری چھوٹی موٹی ساری کمپنیز آ جائیں گی، تو ایک ہائرارکی ہوگی، اور یہ جو شورا ہوگی بیسیکلی ڈیجیٹل اسلائی کا امیر المومنین ہوں گے، جن کو آپ چیف ایگزیکٹو آفیسر کہیں، بیسیکلی تو حاکم اللہ ہی ہوگا، اور یہ جو امیر المومنین اور شورا ہوگی، یہ سلیکٹڈ لوگ ہوں گے جو آنیسٹ ہوں، اور جو تقوی کی بیس پہ نیک لوگ ہوں، جو مومنین ہوں، جو قرآن و سنت پہ ہی چلیں گے، اور یہ خود محتاج ہوں گے اللہ کے اور اللہ کی حکمیت کے، اور یہ ڈیجیٹل اسلام کے تھرو اسلام کے پرنسپلز اور ٹیکنالوجی سے ہر چیز دیکھا جائے گا، ہر ایک چیز پہ چیک رکھا جائے گا، اور ہر بندہ اللہ کے امپلائی کے طور پہ، اللہ کے غلام کے طور پہ ہی آپریٹ کرے گا انشاءاللہ۔ تو اور جو امیر المومنین یا اسی طریقے سے جتنے سلیکٹڈ شورا کے ممبرز ہوں گے، اب شورا کے ممبرز کو آپ بورڈ آف ڈائریکٹرز بے شک کہہ لیں، اور وہ تقریباً یعنی ان چاری چیزوں کو اوپر بیٹھ کے جو ان کو اسلام کا نالج بھی ہو، ان فیلڈ کے بھی ایکسپرٹ ہوں، اور ماشاءاللہ وہ مومنین بھی ہوں، تو یہ آئیڈیلی انشاءاللہ پوری ٹیم میرٹ پہ انشاءاللہ اسکل بیسڈ اور اسلام کے کانسیپٹس جن کے کلیئر ہوں، اور جو ٹرو مسلمینز ہوں، انہی سے ہی یہ ساری ٹیم بنے گی انشاءاللہ، اور اس کو اس طریقے سے مینیج کیا جائے گا۔ تو اچھا، یہ جو کمپنی ہوگی اسلامستان، ماشاءاللہ یہ مزے کی بات ہے، اس میں جو لائبلٹی ہو، اس میں ایک تو ساری پبلک انوالو ہوگی انشاءاللہ، اور اس میں پھر یہ ہوگا کہ اس میں لائبلٹی جس طرح لمیٹڈ یا انلمیٹڈ ہوتی ہے، تو اس میں کیونکہ سارے مل کے کام کریں گے تو اتنی برکت ہوگی، کروڑوں اربوں لوگ مل کے کام کریں گے، تو اس میں ماشاءاللہ نو لائبلٹی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ لمیٹڈ یا انلمیٹڈ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو کیونکہ سارے مل کے نیت صاف ہوگی، مل کے کام کریں گے، اسلامک فیئر ڈیلنگ ماڈل سے کمیٹڈ ہوں گے، تو انشاءاللہ نقصان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اور ماشاءاللہ سب مل کے جو پیسہ انویسٹ کریں گے اور سارے مل کے اس پہ ڈیولپمنٹ کریں گے، تو لاس بھی بالکل نہیں ہوگا انشاءاللہ، ہر وقت پروفٹ ہی ہوگا اللہ کے حکم سے، اور اس بگیسٹ اسٹاک مارکیٹ میں یہ جو کمپنی ہوگی، اس کا ہمیشہ
اسلامک پازیٹیو ٹرینڈ ہی الحمدللہ ہوگا، تو کبھی لاس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی حکمیت ہوگی اور قانون بھی اللہ کے قرآن و سنہ کے مطابق ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ فردر اس کے اندر آرگنائزیشنل اسٹرکچرز کیسے ہوں گے، تو ٹاپ لیول پہ تو میں سمجھتا ہوں آپریشنل لیول مینیج کیا جا سکتا ہے، جس میں جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ہیڈز اور پھر نیچے سارے کمپنی سے وہ ڈیل کریں۔ تو اس میں ایون آپریشنل لیول پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی ایسے ڈپارٹمنٹس ہوں گے اب گورننس کے حساب سے جو شاید ہمیں ان کی ضرورت ہی نہ پڑے، کیونکہ جب ساری دنیا ایک کمپنی بن جائے گی، بزنس ویلفیئر اسٹیٹ کہہ لیں، اسلامستان کہہ لیں، ٹھیک ہے، اس کو ورلڈ ڈیجیٹل خلافہ کہہ لیں، تو اس میں ماشاءاللہ ہمیں سے کیونکہ سارے ہی بھائی بھائی ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اکٹھے ہو جائیں گے، اس میں تمام ممالک اسلامی ریاستیں بن کے ایک ہی یعنی ڈیجیٹل خلافہ کے ورلڈ ڈیجیٹل خلافہ کے اندر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو کوئی اور ملک یا اس کے مقابلے میں ایک آرگنائزیشن تو دوسری آرگنائزیشن ہوگی نہیں انشاءاللہ، تو پوری دنیا ایک ویلفیئر اسٹیٹ بن جائے گی، تو اس کے مقابلے میں دوسری اسٹیٹ ہوگی نہیں، یہ اللہ کی اسٹیٹ ہوگی اور ہم سب ان کے غلام ہوں گے اور اللہ کے امپلائیز ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں پھر جب دوسرا ملک ہی نہیں ہوگا، اسٹیٹ ہی دوسری نہیں ہوگی، تو اسے ایک دنیا کی سپر پاور ہوگی تو دوسری کوئی پاور ہوگی نہیں انشاءاللہ، تو پھر یہ سیکیورٹی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور پھر یہ آرمیز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر یہ آرمی کے سیٹ اپس ختم ہو جائیں گے، یہ ایٹم بم اور یہ ساری جو چیزیں ہم نے بنائی ہیں، تو انشاءاللہ جب سارے پیار محبت سے رہیں گے تو جنگ کا سوال نہیں پیدا ہوتا، لڑائی کا سوال پیدا نہیں ہوتا، تو سارے مل کے یہ جتنے لاکھوں کی آرمیز ہیں یہ سارے مل کے آئیں اور یہ بھی بزنس میں انوالو ہو جائیں اور مل جل کے ڈیولپمنٹ کریں اور دنیا کی ترقی کے لیے کام کریں اور اس دنیا کو جنت کا نمونہ بنا دیں انشاءاللہ، اور اس میں پھر یہ دشمنیاں ساری ختم ہو جائیں گی اور یہ کمپٹیشن اور مقابلے کی فضا بھی ختم ہو جائے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے اسٹیٹ کے اندر کیونکہ پولیس جو ہے، اور جب رول ساروں کو بتا دیے جائیں گے اور ٹیکنالوجی کو امپلیمنٹ کر دیا جائے گا تو پھر انشاءاللہ یہ پولیس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اور عدل کا جب نظام ہوگا لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہم نے جرم کیا تو ہمیں سزا ملے گی، تو انشاءاللہ اس جرم سے ڈر سے اس سے وہ جرم کریں گے ہی نہیں انشاءاللہ۔ تو بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس جس میں پولیس، ٹریفک پولیس اور یہ جوڈیشری اور یہ چیزیں، امید ہے یہ کم سے کم امپلائز ہو جائیں گی، ان کی ضرورت بھی ایون بعض چیزوں کی نہیں پڑے گی، تو ہم وہ تمام ریسورسز اور تمام ہیومن ریسورسز اور ٹیکنیکل ریسورسز، فائنینشیل ریسورسز کو تمام ہیومینٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے لگا سکتے ہیں۔ اور اس میں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ ہمارے پاس آرگنائزیشنل اسٹرکچرز ہیں، کوئی ہاریزونٹل ہیں، ورٹیکل ہیں، اپ ورڈ ہیں، ڈاؤن ورڈ ہیں، مختلف ہیں، تو اس کے اندر بیوروکریٹک آرگنائزیشنل اسٹرکچر بھی ہے، فلیٹ اسٹرکچر بھی ہے، میٹرک اسٹرکچر بھی ہے، جیوگرافک اسٹرکچر بھی ہے، اور آپریشنل فنکشنل آرگنائزیشنل اسٹرکچر بھی ہے، تو یہ بہت سارے اسٹرکچرز ہیں، نیٹ ورک اسٹرکچر بھی ہے۔ تو اب اوپر سے بے شک آپ ٹاپ لیول پہ آپریشنل ڈیجیٹل خلافہ میں شورا کے یا بورڈ آف ڈائریکٹر جو بھی آپریشنل لیول پہ اس کی ڈیزائننگ کر لی جائے، اسٹرکچر بنا لیا جائے، اور نچلے لیول پہ بے شک آپ جن آرگنائزیشنز میں جو ان سے اسٹرکچرز بن رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک آرگنائزیشنل اسٹرکچر جو ڈیجیٹل یا فزیکل ہو، ٹھیک ہے جی، ڈیجیٹل اسلامک آرگنائزیشنل اسٹرکچر جس کو کہہ سکتے ہیں ہم، جو کہ کمبینیشن ہوگا ان تمام اسٹرکچرز کا، تو یہ تمام اسٹرکچرز کو جس طریقے سے ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں، دیکھیں مین جو ہمارا اسٹرکچر ہے جو ٹاپ لیول، مڈل اور لوور لیول مینجمنٹ تھی، ہم نے اس کو بیسیکلی اسلامک مینجمنٹ کے لیول میں بدل دیا ہے نا جی، تو ہم نے تو کہا کہ اوپر اللہ کی حاکمیت ہے، نیچے ہم سب برابر ہیں ماشاءاللہ، تو وہ ایک فلیٹ لائن ہوگی اور پھر اس سے ٹرائنگل کی طرح اوپر بڑھے گی، تو ذہنی طور پہ ہم نے یہ سمجھنا ہے
اور فزیکلی آپ بے شک جو سا بھی آرگنائزیشنل اسٹرکچر ڈیولپ کر لیں تو اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. تو آپ نے فزیکلی چاہے جون سا بھی کر لیں، لیکن ذہنی طور پہ ہم سب جب سارے ایک دوسرے کو ایکول سمجھیں گے اور تنخواہیں ماشاءاللہ ایکول ہوں گی تو ہمارے کوئی مسائل پیدا ہی نہیں ہوں گے، اور حکمیت اللہ کی ہوگی، اور قرآن و سنت پہ جب چلیں گے تو یہ ایک آئیڈیل نظام بنے گا. اور اس میں یہ سارے کے سارے جتنے آرگنائزیشنل اسٹرکچرز ہیں یہ ہمارے نیچر، آرگنائزیشن کی نیچر پہ اور ریکوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ بے شک جون سا بھی آپ لگا دیں یا جون سے اسٹرکچرز آلریڈی آرگنائزیشنز میں چل رہے ہیں تو ان تمام کو ہم ایک ہی ڈیجیٹل اسلامک آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے اندر انکلوڈ کر سکتے ہیں، اور یہ سارے آپریشنل ہو جائیں گے. اور لیکن کیونکہ ہم نے کہا کہ ذہنی طور پہ ہم سائیکولوجیکلی ایکولی ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے اور سیلریز بھی ایکول ہوں گی تو پھر یہ ہمارے لیے ہر چیز کرنا بڑا آسان ہو جائے گا اور کسی قسم کی مشکلات پیدا نہیں ہوں گی انشاءاللہ. تو یہ ایک آئیڈیل نظام بنے گا، اور یہ ڈیجیٹل خلافہ بیسیکلی مینیج کرے گی ایک دنیا کی ایک کمپنی کو. اسٹاک مارکیٹ اس کو ورلڈ لیول پہ بے شک کہہ دیں، ورلڈ ڈیجیٹل خلافہ کہہ لیں یا اسلامک بزنس ویلفیئر اسٹیٹ کہہ لیں، پوری دنیا ایک بن جائے گی انشاءاللہ. اور اس میں سارے ممالک، سارے جو اس کے صوبے ہیں یا ریاستیں ہیں وہ ساری ہی سپر پاور بن جائیں گی الحمدللہ سبحان اللہ. تو یہ اللہ کے نظام کی نور اور برکتیں ہوں گی، اور ہم سب کے اکٹھا ہونے کا اور ایک دوسرے کو ہمیں رنگ نسل اور مذہب کے تمام چیزوں کو ختم کرنا ہوگا، اور اسلام کے اور قرآن و سنت کی روشنی کے تلے، جھنڈے کے تلے اکٹھا ہوں گے تو ہماری تمام دنیا کے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. تو یہ دس would be I think ideal solution. Now it's up to you. Now this is the open offer for all of you to give your feedback as well if you don't agree with me. So Bahral, the house is open for discussion. So by the way, best of luck for all of us. I love you all. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا میں اپنے اسلام کا نظام امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم، اللہ حافظ.